پہلے عدم کا ان پر لیبل لگایا گیا۔ میں خود اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں جس جماعت کو آج سے 19 سال قبل ایک ڈکٹیٹر نے، جنرل پرویز مشرف نے عدم کیا تھا۔ ہمارا بھی اصول یہی تھا، ہمارا بھی جرم یہی تھا کہ اس ملک میں کچھ قوتیں ایسی تھیں جو آئے روز حیات صحابہ کرام، امہات المومنین، ازواج مطہرات، بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے تھے، سب و شتم کا نشانہ بناتے تھے۔ معاذ اللہ، خدیہ کے گلے میں اما عائشہ صدیقہ کا نام لکھ کر اس ملک میں ڈالا جا رہا تھا، ان کے خلاف نازیبا الفاظ لکھے جا رہے تھے، کتابیں بھری جا رہی تھی، پریس ان کے پاس تھا، پیسہ ان کے پاس تھا، پڑوسی ملک کی پشپنائی ان کے ساتھ تھی۔ اس کفر کے خلاف ہماری جماعت نے آواز اٹھائی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک تو ہمیں قتل کیا گیا اور دوسرا ہماری جماعت کے 6 مرکزی قائدین کو شہید کیا گیا، 12 مرکزی رہنماؤں کو شہید کیا گیا، 10,000 کے قریب اب تک ہمارے کارکن شہید ہو چکے ہیں، اور اب کی ہزاروں کی تعداد میں پسماندے دیوار زندہ ہے۔ اصول صرف یہی تھا کہ ہم اس ملک میں گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہی کچھ آج طریق لبیک کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے بھی ایک نعرہ بلند کیا کہ ہم شاتم رسول کو برداشت نہیں کر سکتے، اس ملک میں ہو یا باہر ہو، کسی بھی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کا اظہار کریں تو بنیاد کیا ہے کہ جس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا، جس ملک کو اسلام کی عزت کے لیے حاصل کیا گیا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں نے تاریخ کی بڑی ہجرت کی، 75 سال کے بعد آج اس ملک کی بنیاد پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے، اور آج اس محمد رسول اللہ کی عزت کی بات کرنا جرم بن چکا ہے۔ آج اس محمد رسول اللہ کے لیے کھڑے ہونے والوں کے سینوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ میں کس کے سامنے اپنا دامن فریاد پیش کروں؟ میں کس کے سامنے فرد جرم عائد کروں؟ میں کس کے سامنے اپنی بات پہ رکھوں؟ یہاں تو جس کو دیکھو وہی عاشق رسول بنا ہوا ہے۔ قتل ہونے وقت قتل کرنے والے بھی عشق رسالت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور جام شہادت پیش کرنے والے بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، سدرۃ المنتہا مصطفیٰ مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم۔ کی قربانیاں اخراج تحسین پیش کرنے سے اپنی جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موس کی قربان کی تھی نہیں جائے، اور وہ تے اپنے مقام پہنچ کے نے انہاں دے اساں امید اللہ تعالیٰ دی رحمتوں انہاں بہت اچھا رتبہ جان اللہ تعالیٰ عطا فرما سن، پر یہ اساں سے چیزاں ازار نے، اساں تے فرض بقایا نے کہ اسی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے ہیں یا نہیں جائیں۔ اور اساں سے امتحان ہے کہ اسی کیا کرنے ہیں، اور اسی اس تحریک کا کامیاب کرنے سے کس حد تک جانا اللہ کی راہ قربانیاں دینے ہیں۔ میں تو آگے ایک عرض کردہ جلن جتنے علماء اکرام اور مشائخ نظام بیٹھے ہیں، ان کے سامنے مجھ جیسے علمی طور پہ مفلس شخص کا لب کشائی کرنا، میں یقیناً اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ وہ جب یوسف علیہ السلام کی خریداری مصر میں ہوئی تھی تو ایک بڑھیا کا میں نے سنا ہے کہ وہ ایک سود کی ہڈی لے کے چلی گئی تھی۔ میں کہیں دامن ہوں اور میں وہ سود کی ہڈی لے کے میں نے کہا کہ اس پہ لبیک کہتا ہوں، میری زبان اس قابل نہیں کہ میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا سکوں، یا رسول اللہ کہنا اور رسول اللہ کو ندا دینا
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں الحمدللہ. میرا یہ ایمان اور میرا یہ عقیدہ ہے. تو میں جب یا رسول اللہ کہتا ہوں تو یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میں اس طرح نہیں سمجھتا کہ میں یہاں تحفظ ناموس رسالت کے لیے آیا ہوں. چونکہ کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ، جس کی جان اپنی نہیں، جس کی مال اپنا نہیں، جس کی کائنات اپنی نہیں، جس کی پیدائش میں اس کو اختیار نہیں، جس کی پیدائش اس آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہوئی ہو، جس کو یہ دنیا، یہ عزت، یہ دولت، یہ سر، یہ جسم، یہ جان، یہ روح، یہ سب کچھ میرے آقا علیہ السلام کی خیرات میں ملا ہو، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں ناموس رسالت کا محافظ ہوں؟ ناموس رسالت کا محافظ خود اللہ ہے، خود میرا اللہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ میرے دوستو، میں ان پڑھ بندہ ہوں لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں کہ ساری کی ساری دنیا کو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی کم وقت میں اس طرح سے الٹ پلٹ کر دے. لیکن یہ جو امتحان ہے، یہ قاضی عتیق تیرا اور میرا امتحان ہے. یہ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اور منافقوں کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ امتحان ہے. اللہ نے ہمیں مبتلا کیا ہے، ورنہ نہ آقا علیہ السلام کسی کے محتاج ہیں، نہ ان کی ناموس کسی کی حفاظت کی محتاج ہے. جس کی حفاظت اللہ کرے اس کی ناموس کو کون داردار کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کریم. ان منافقوں کو، ان کافروں کو جو ہاتھوں میں تسبیحیں بھی پکڑے ہوئے ہیں، جو مطلب جا کے خواجہ فرید کی چوکٹ پہ سجدے بھی کرتے ہیں، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو ننگا کرنے کے لیے یہ امتحان ہمارے اوپر بھیجا اللہ نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھول گئے، میں معذرت خواہ، میری بے رب باتیں ہیں، شاید کسی دوست کو اچھی نہ لگے، لیکن یہ بھول گئے ہیں. یہ اس بات پہ بھول گئے، 2 منٹ کا سمجھوں گا، یہ بات اس بات کو بھول گئے یہ لوگ کہ وہ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا دشمن، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ عمران نیازی ہو، خواہ وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس دنیا میں ضلالت اور تباہی اور بربادی سے بچ سکتا ہے. فرما اے اللہ جو ملک میں جنہاں نے انتشار ملایا ہے، اور بالخصوص یا اللہ وزیر داخلہ نے جڑی اب اس ملک پر لائی ہے، اس ملک نے دشمنی کی ہے، یا اللہ انہاں کروں اساں پناہ نصیب فرما. یا اللہ کریم انہاں نے جڑی شیطانی کر کے ایک مذہبی جماعتاں جڑیاں ہیں انہاں اس وقت اور ماہ رمضان مبارک کے اندر انہاں بالکل مبارک کیتا گیا، اور اس مرتبہ بھی یا اللہ یہ بہانہ بڑھا کے مولا کائنات اس طرح دی اگ لا کے ماہ رمضان مبارک اندر او قرآن علماء کرام مشائخ اور جنہوں کے خلاف گندیاں زبانیں استعمال کر دیں، مولا نے یہ زبانیں بھی کیڑے پڑ جاؤں. مولا کائنات جڑے علماء مشائخ دہشت گرد رکھ دیں، جڑے مذہبی تنظیمیں جڑی محبت رسول تے پروان چڑھ رہی ہے، مولا کائنات اس دہشت گردی کا نام دے دیں. یا اللہ نے اپنے انجام تک پہنچا. اے مولا سارا دی مدد فرما، شہدائے ختم نبوت دے درجات بلند فرما. یا اللہ انہاں دے خون دے صدقے اس ملک یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ اس طرح دے شیطانی ذہن والے کو یا اللہ نجات نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار پاسباں عظمت رسول کے پاسباں سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم
हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए रिकॉर्ड करा रहे हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत खत्म नबूवत के आशिकान के साथ हुई उसका नुकसान जो हो गया वो नाकाबिल तलाफी है। लेकिन अगर हुकूमत अपोजिशन सारे आशिक रसूल अपने आप को कहते हैं तो जो आशिक रसूल है आज मुतालबा करता हूँ, पहले कहते रहे कि सामने से इस्तीफे दे, मैं कहता हूँ अब जो आशिक रसूल है ना वो इस्तीफा पेश करे। अम्मा बाद मुक़्तदार उलमाए कराम, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, आज मुख्तसर से इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र ज़िला हरीपुर के उलमा और मजहबी तंजीमात के कायदीन यहाँ इकट्ठे हुए इस बात पर गौर व हौज करने के लिए ये जो जुल्म का बाजार, ये जो ज़िद्दियत इस हुकूमत ने कायम की है और इसका जो वज़ीर दाखिला लानती किरदार है, आज रोज़े की हालत में मैं समझता हूँ शरन ये जायज़ है ऐसे बेगैरत, बेहया, बे औलाद को जब जितना कुछ बुरा कह सकते हैं तो हम कहेंगे। आज मुल्क के अंदर उसने आग लगाई। आप ये देख ले, तहरीके लब्बैक के अमीर ने कहा था 20 तारीख रात 12:01 तक हम इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। हमने कोई मुतालबा हुकूमत का नहीं किया, तुमसे हुकूमत नहीं मांगी, तुम्हारे नालायक नायल वजीरों को तब्दील करने का हमने नहीं कहा। ये तजर्बे नालायक तुम कर रहे हो। हमारा मुतालबा एक ही था, उस सफीर को यहाँ से निकाला जाए जिस मुल्क का सदर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुलकर गुस्ताखी करता है। ये मुतालबा जायज़ है या नहीं है? मैं सवाल पूछता हूँ, आप ये बताएं, ये मुल्क पर कितने नजरिए पर बना था? एक नजरिया हमारा है। ये आज जो उलमा तमाम मकातब फ़िक्र के हैं, कहा ये ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? आज मैं जिसको रद्द कर दिया है, कहा वो टीएलपी, डायरेक्ट टीएलपी कह रहा है मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद एक तकरीब में जाता है, वज़ीर आज़म को उभारता है, कहता है बड़ा बहादुर है, अब ये बड़ा सिपहसालार है, अब दुश्मनों को पकाएगा। अब लानतियो, क्यों हम बेनहते लोगों से मुकाबला करते हो? मुकाबला करना चाहो, मैं आप सारे उलमा यहाँ मौजूद हैं, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा, खुदा की कसम दिल से कह रहा हूँ, आप अपनी अपनी मसाजिद में जाएंगे, आप जुम्मतुल मुबारक पर होंगे, आज ही लोगों से ऐद ले ले, इन बेईमानों को वोट नहीं देंगे। ये देखे, ये जान, अपना माल, अपनी औलाद, सब कुछ कुर्बान करने के लिए। DPO साहब जिला हरीपुर, आपने हमारे अमन को देखा, आज हमारे सबर को आपने देखा, बेगुनाह लोगों को तूने यहाँ से गिरफ्तार किया है। शायद कोई बोले ना बोले, मैं बोलूँगा इस बात माह रमज़ान मुबारक में हुफ़ाज़ कुरान जिन्होंने मसाजिद में कुरान सुनाने थे, तरावीह के अंदर कोई पता नहीं बाहर से आया हुआ भी एक हाफिज ने उठा लिया है। वो क्या हुआ, वो यहाँ बाजार में एक एक दो बंदे आते रहे और यहाँ की पुलिस उठाती रही। ओए सच्चो, तुम्हें पता नहीं है, तुमने मरना नहीं है, ये तुम्हें हुक्मरान काम नहीं आएंगे, सबसे पहले जैसे मुंह लगेगा वो रसूलुल्लाह। बेशक जिन लोगों पर झूठे मुकदमे कायम किए हैं DPO साहब, उन पर उसी तरह मुकदमे ख़त्म करो। कोई दुकानदारों, आप बताओ, कोई तोड़ फोड़ उन लोगों ने किया, कोई इhtजाज हुआ नहीं की, लेकिन फिर उन्हें गिरफ्तार करना इनका क्या हक बनता है? सारे हाथ बुलंद करके ये करारदाद में पास करारदाद पेश करता हूँ, असीराने खत्म नबूवत को रिहा करो। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। मेरे पास बहुत सारे हज़रात हैं। पाकिस्तान
وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے آج کا یہ احتجاجی مظاہرین مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو فوری طور پر پرامن طور پر حل کرایا جائے. کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ حمایت کرتے ہیں. دوسری قرارداد ہے حافظ سعد رضوی صاحب. دیکھیے یہاں پہ ہم سارے لوگ یہاں موجود ہیں، مختلف جماعتوں کے ہم سارے لوگ موجود ہیں. میں پھر دہراتا ہوں، یہ بات ہے ناموس رسالت کی. حافظ سعد رضوی صاحب کی پارٹی کا میں نہیں ہوں، محمود الرحمان صاحب نہیں ہیں، ایوب صدیقی صاحب نہیں ہیں، نیاز صاحب نہیں ہیں، وحید عبداللہ صاحب نہیں ہیں، غزن صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب. ہم لبیک کے پارٹی میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات ہماری ہے. غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں اس نبض کو، عوامی نبض کو سمجھتے ہوئے حافظ سعد حسین رضوی اور ہری پور سمیت تمام گرفتار شدگان جو بلا جواز گرفتار کیے ہیں، آج کا یہ احتجاج اور علماء کا اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ تمام گرفتار شدگان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. آپ میری اس قرارداد کی تائید کرتے ہیں؟ اسلحہ ہوتا ہے جو بے گناہوں کو مارتے ہیں، یہ کیسے دہشت گرد ہیں؟ جو سر پہ امامہ باندھ کے تراویح پڑھا رہے ہیں، یہ کیسے دہشت گرد تم نے بنا دیے؟ جو اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، یہی لوگ امتوں کے مضبوطی کا باعث بنتے ہیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، آج کا یہ اجلاس تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں پر جو بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے. کیا آپ میری اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ بے شک. اس بات سے کسی کو اتفاق اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب طالبان کے خلاف حکومت نے اٹیک کیا تو عمران خان وہ آواز تھی جس نے یہ کہا تھا مذاکرات کیے جائیں. ایسے ہی ہے نا جی؟ اور مذاکرات کیے گئے. ان لوگوں کا قصور کیا ہے کہ 2 دنوں کے اندر اندر آپ نے ان کو شہید بھی کیا، زخمی بھی کیا، بین بھی کیا. میں ایسے پاکستان فلاح پارٹی ایک سیاسی جماعت کے نمائندے کے طور پہ کہتا ہوں، کسی سیاسی جماعت کو کیسے بین کیا جا سکتا ہے؟ 22.5 لاکھ ووٹ لیے انہوں نے، عوام کی ترجمانی کی ہے انہوں نے، اسمبلیوں میں موجود ہیں. اب سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. آج کا یہ احتجاجی اجلاس اور اب یہ مظاہرہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے. عمران خان مذاکرات کی بات کرتے تھے، ایک بار پھر مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. کیا آپ میری اس قرارداد کی تائید کرتے ہیں؟ بے گناہوں کو، روزہ داروں کو، حفاظ کو اس روزے کے عالم میں شہید کیا اور زخمی کیا، گرفتار کیا، علماء کی تذلیل کرنے کی کوشش کی. کیا یہ منظر ہم بھول سکیں گے؟ علماء کی پگڑیوں کو نوچا گیا، علماء کی داڑھیوں کو نوچا گیا. یہ تو کالے پانی میں کفایت اللہ کافی اور فضل حق خیر آبادی کے ساتھ کیا گیا تھا، انگریز نے کیا تھا. اور جب ان کے لیے ضمانت نامے لے کے گئے تھے، بعد میں کسی نے حضرت فضل حق خیر آبادی سے پوچھا تھا سزا کیا ملی؟ انہوں نے کہا مجھے سزا ان ظالموں نے یہ دی تھی کہ تم اپنی داڑھی سے زمین پر جھاڑو لگاؤ گے. تم ان کی یاد تازہ کر رہے ہو. دوستو، آج ہم اس بات پہ غور کریں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ شہداء اور زخمیوں کے لیے مالی پیکج کا حکومت اعلان کرے، تمام مقدمات ختم کر کے ان کے گھر والوں کے لیے مالی پیکج کا اعلان کرے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آخری قرارداد ہے. یہ لوگ تو اب 62-63 پہ پورے ہی نہیں اترتے، انہیں تو حکمرانی کا حق ہی نہیں ہے. حکومت معاہدہ توڑنے پر اور اس طرح کا ظلم و بربریت روا رکھنے پر پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگے. کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ اور آخری قرارداد ہے وہ یہ کہ شیخ رشید، میں اس کے آگے پیچھے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں.
लतीफाना इसको वजारत दाखिला से बरतरफ करके इसके खिलाफ फौजी मुकदमा दायर किया नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शिदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या